ایک ہے پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے۔ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، معصوم 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی شریفنا وعظیمنا ونبینا ورسولنا وکریمنا سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین، لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الازل الى قیام یوم الدین۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، صلوات على محمد وعلى محمد۔ روز شہادت تقریباً اپنے اختتام کو ہے۔ وہ امام کے جن کا ذکر یوزولی ہماری مجالس میں بہت کم کیا جاتا ہے، اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے اپنے بھی بہت کم واقف ہیں۔ 9ویں امام اور 10ویں امام اور 11ویں امام، پہلی 3 ائمہ جن کا ذکر سب سے کم ہمارے مجالس میں کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایران میں یہ پہلے کی بات ہے، ایک ضرب المثل یعنی ایک مثال بھی مشہور ہو گئی تھی کہ جب بچہ مدرسے میں آیا اور استاد نے اسے ائمہ کے نام سکھلائے، تو ائمہ کے نام سیکھتے جب 9ویں امام وہ امام جواد کہتے ہیں۔ ایران اور عراق میں 9ویں امام کا لقب جو زیادہ معروف ہے وہ امام جواد ہے، ہمارے یہاں امام محمد تقی کے نام سے۔ بچے کو جب نام سکھائے کہ 9ویں امام محمد تقی ہے، امام جواد علیہ السلام، اور 10ویں امام علی النقی، اور 11ویں امام حسن عسکری، تو اس نے کہا کہ استاد سے ہم نے، کیونکہ اس نے کبھی سنے نہیں تھے نام بیچارے نے، تو کہا کہ ان کو نکال کے عباس، علی اکبر یہ نہیں کر سکتے کچھ، کیونکہ یہ نام زیادہ سنے ہم نے۔ اس لیے ان ائمہ کا ذکر، یہ غیروں کے نے ان پر تو ظلم کیا ہے، اپنوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کا نام بھی جب بچے سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نیا کوئی نام سنا ہے، ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ اور اس امام کی زندگی میں ایک بات یہ ہے کہ اس امام کی زندگی میں ایک بات یہ ہے کہ 25 برس کی عمر میں مولا کی شہادت ہوئی ہے۔
لہذا ائمہ علیہ السلام میں جو سب سے کم عمر ترین امام ہے وہ 9 امام ہے۔ ولادت ہے سن 195 ہجری میں ماہ رجب میں، اور شہادت ہے سن 220 ہجری میں ذی القعدہ میں۔ آخری تاریخ تھی 29 ذی القعدہ جب مولا کی شہادت ہو گئی، لہذا 25 برس کی کل زندگی ہے۔ اور لیکن 25 برس کی زندگی میں 8ویں امام کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے ایک ہی بیٹا ہے، 8ویں امام کے ایک ہی فرزند ہے، 9 امام بس۔ یعنی اگر آپ اس کا تقابل کیجئے، اس کو کمپیئر کیجئے، مولا علی علیہ السلام بس 12 بیٹے، مثال کے طور پر 7ویں امام بعض روایت میں ہے کہ ان کے 16 بیٹے تھے۔ تو ائمہ کی جو اولاد تھی وہ کثرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ 8ویں امام کے یہاں فقط ایک فرزند ہے، وہ امام نو ہے، اور وہ بھی 8ویں امام کی عمر مبارک 40 برس تک ہو چکی تھی، لہذا لوگ انہیں ابتر کا تانا دیا کرتے تھے، لا ولد، نعوذ باللہ، جیسے رسول اللہ کو تانا دیا جاتا تھا مشرکین مکہ کی جانب سے کہ آپ لا ولد ہیں۔ تو 8ویں امام کو یہ تانا مسلمانوں کی جانب سے دیا جاتا تھا کہ اب نعوذ باللہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ میسج آگے نہیں بڑھے گا۔ اور وہاں اللہ نے مشرکین مکہ کو جواب یہ دیا کہ رسول اللہ کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ اس بیٹی کے ذریعے سے نسل رسالت آج پوری دنیا میں جس نسل پر جو سب سے زیادہ افتخار اور فخر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آل رسول میں سے ہیں سادات۔ اور 8ویں امام کو جو لاولد ہونے کا تانا دیا جاتا تھا تو اللہ نے امامت میں یہ سلسلہ رکھا کہ آج جتنے سادات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سادات ہیں وہ رضوی سادات ہیں۔ سادات میں اگر دیکھیں تو جعفری اور باقری اور باقی سادات، اس میں سب سے زیادہ جو آپ کو فریکوینٹ سادات نظر آئیں گے وہ کون سے ہیں؟ رضوی سادات ہیں۔ تو رضوی سادات جو مولا رضا علیہ السلام کو تانا دیا جاتا تھا، اللہ نے تانے کا گویا جواب یہ دیا کہ مولا رضا علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ آج پوری دنیا میں رضوی ہونے پر انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میں مولا رضا کی نسل سے ہوں۔ اچھا، مولا رضا کی جو نسل ہے وہ آگے کیسے بڑھی ہے؟ مولا کی تو ایک فرزند ہے امام تقی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی رضوی ہیں اصل میں وہ تقوی ہیں، اور ہمارے یعنی مولا رضا کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے۔ سادات میں سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سادات میں مثال کے طور پر جعفری کسے کہا جائے گا؟ اگر کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے تو اسے جعفری کہا جائے گا، لیکن وہ جو جعفری اس کو کہا جائے گا وہ کب؟ اگر وہ 7ویں امام کی اولاد میں سے آگے ہے تو پھر جعفری نہیں کہا جائے گا، اسے موسوی کہا جائے گا یا کاظمی کہا جائے گا۔ سادات میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں غیر معصوم، پہلا غیر معصوم، معصوم سے غیر معصوم تک رشتہ منتقل ہوا، وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اچھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو غیر معصوم فرزند ہیں ان کی جو اولادیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ جعفری۔ لیکن جو پھر 7ویں امام کی اولادیں انہیں جعفری نہیں کہا جائے گا، انہیں کیا کہا جائے گا؟ کاظمی۔ اور اس طریقے سے تو 7ویں امام کے بعد 8ویں امام، لہذا جتنے غیر معصوم اولادیں 7ویں امام کی تھیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ کاظمی اور موسوی، ان سے جو آگے اولادیں چلیں گی، نسلیں جو آگے بڑھیں گی۔ لیکن اس کے بعد جب 8ویں امام تک بات پہنچے گی تو پھر وہ رضوی کہلائیں گی، اس لیے کہ جس امام سے رشتہ منقطع آگے ہونا شروع ہوتا ہے وہاں سے تعلق کہلاتا ہے۔ تو اصولاً جتنے رضوی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب کے سب ویسے تقوی ہیں وہ، لیکن مولا رضا علیہ السلام کو چونکہ لا ولد ہونے کا ایک تانا دیا جاتا تھا تو اللہ نے یہ انتظام رکھا کہ جو تقوی سادات تھے وہ بھی اپنے آپ کو رضوی سادات کہنے لگے، اور پھر اللہ نے انتظام رکھا کہ ہاں تم نے میری حجت کو جو ابتر ہونے کا تانا دیا ہے تو مولا رضا علیہ السلام کے نام سے یہ اولاد ساری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی، چاہے وہ ہوگی 9 امام کی اولاد۔ اچھا، بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں۔ امام کو تانا دیا کرتے تھے، 40 برس کی عمر میں امام کے یہاں 8ویں امام کے 9ویں امام کی ولادت ہوئی، اور جب 9ویں امام کی ولادت ہوئی تو 25 برس کی زندگی ہے، اور ایک یونیک بات 9ویں امام کی زندگی میں ایسی ہے جو 8ویں امام نے بیان فرمائی ہے جو کسی امام کی زندگی میں ان سے پہلے نہیں تھی، کسی امام کی زندگی میں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، 9ویں امام کی جب شہادت کی مجلس ہو تو اس کو ضرور یہاں پر ڈسکس ہونا چاہیے کہ 9ویں امام کی زندگی میں ایک ایسا یونیک نکتہ ہے کہ جو ان سے پہلے کسی امام کی زندگی میں نہیں تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود 8ویں امام کی ایک حدیث، اچھا بار بار 8ویں اور 9ویں امام کا اس طرح سے نام آ رہا ہے تو میں تبرک کے لیے پورا نام لوں تاکہ درود سے محفل منور ہو سکے۔ 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ارشاد فرمایا، جب انہیں تانا دیا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو آل رسول میں سے سب سے زیادہ بابرکت ہوگا۔
اس سے زیادہ بابرکت فرزند آل رسول میں نہیں گزرا ہوگا. آل رسول میں جتنے یعنی ائمہ ہیں ان میں سب سے زیادہ بابرکت 8ویں امام نے کسے کہا؟ اپنے فرزند 9ویں امام کو. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، 9ویں امام کی زندگی سے پہلے تک حتیٰ بہت سارے شیعہ چونکہ اس معرفت کے مقام پر نہیں تھے، لہذا بہت سارے شیعہ ان کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ امام پیدا ہوتے ہی اس امامت کے اور علم لدنی کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو جو امامت ملی ہے رسول اللہ کے بعد تو ان کی زندگی گزر چکی تھی. آخری 25 سال مولا نے پھر خاموشی میں گزارے ہیں اور خود 4 سال کی ظاہری خلافت. یعنی مولا کی کل زندگی کتنی ہے مولا امیر المومنین کی؟ میرے بچے کو جواب دے سکیں انشاءاللہ، کسی کو تو یاد ہوگا. مولا علیہ السلام کی کل زندگی کتنی ہے؟ ہاں انشاءاللہ سب کو یاد تھا، ویسے انتظار کر رہے تھے ایک دوسرے کو. چلیں اٹھتے دن رکھتے ہوئے 63 میں سے آپ 30 مائنس کر دیجئے. مدت امامت مولا علیہ السلام کا کتنا ہے؟ 30 سال. یعنی امام کب بنے ہیں وہ؟ ظاہری طور پر دنیا کے سامنے جب وہ 33 برس کے ہو چکے. 33 برس کی عمر میں اگر انسان ایک منبر کوفہ پر یا فضائل بیان اپنے فضائل بیان کریں یا منبر کوفہ سے وہ خطبات ارشاد فرمائیں کہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں، تو ذہن میں تصور آتا ہے کہ ہاں ایک انسان، یعنی ہم اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں گرون اپ، اس نے کہیں علم حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، اور اس کے بعد تجربے کے بعد ایک مقام تک پہنچ کے پھر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ایسے فصیح و بلیغ خطبات ارشاد فرما سکے. لہذا ائمہ علیہ السلام میں سے جن کو امامت ملتی گئی وہ جتنے ائمہ بنتے چلے گئے وہ اس عمر میں امام بنے تھے کہ جن کے بارے میں حتیٰ بعض شیعہ بھی یہ تصور کرتے تھے کہ اچھا امام پیدا ہوتے ہی اس مقام پہ نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ جیسے ایک عام بچے کی تربیت ہوتی ہے ویسے امام وقت کی بھی آہستہ 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 تربیت ہوتی ہے اور پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں. 9ویں امام وہ پہلے امام ہیں کہ جو بچپن میں ایسے امام بنے ہیں کہ 7 برس یا 8 برس، دو روایتیں، ہم 8 برس کو بھی لیں، 8 برس کی عمر میں امامت پر فائز ہو چکے تھے. اور جب 8 برس کی عمر میں امامت پر فائز ہو چکے ہیں، حتیٰ جب 9ویں امام دنیا میں تشریف لائے ہوئے 3 سال ہوئے تھے تو کسی نے 8ویں امام سے پوچھا کہ آپ کے بعد اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کون امام ہوگا؟ کہا میرا یہ بچہ امام ہے. تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ 3 سال کا بچہ امام؟ آپ تصور کر رہے ہیں اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ امامت میں تصور یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ امام کی منزل پر ہے. کیا 3 سال کا بچہ امام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 سال کا کوئی بچہ امام ہے؟ تو امام نے اس وقت وہ آیت پڑھی جو میں نے سرنامے کلام میں پڑھی. 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جب عیسیٰ 3 دن کے تھے اور گہوارے میں تھے تو کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اور اس کا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جب مریم کے فرزند 3 دن میں نبی ہو سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے فرزند امام صلوات پر محمد و آل محمد. اور پھر جب امام علیہ السلام 8ویں امام کی شہادت کے بعد خود منصب امامت پر فائز ہوئے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 8 برس کی عمر میں محفل برپا کی گئی مامون رشید کے دربار میں. سوالات ایک کے بعد ایک سوالات ہوتے چلے گئے. دنیا سے سارے بڑے بڑے علماء تشریف لائے امام سے سوال کرنے کے لیے. وہ کیوں تشریف لائے وہ بھی گزارش کرتا ہوں ابھی. اور امام نے اس محفل میں جو کئی دن تک جاری رہی، 8 سال کے بچے نے 30,000 سوالات کے جوابات دیے. جب یہ مقام فضیلت سامنے آیا تو اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ معاملہ یہ نہیں کہ یہ تربیت کرنے ہونے کے بعد اس مقام تک پہنچتے ہیں. گویا میں جملہ یوں کہنا چاہوں کہ یہ دنیا میں آ کر امام نہیں بنتے، وہاں سے امام بن کر دنیا میں آیا کرتے ہیں. ان کا یہ ہونا، کیونکہ 8 برس کی عمر میں کوئی بچہ کیسے اس قابل ہو سکتا ہے اگر وہ علم لدنی نہ رکھتا ہو، اللہ کی جانب سے علم رکھتا ہو، تو کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ 30,000 سوالات کے جوابات دیں. بلکہ کتنے تاریخدانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب لوگ سوال کے لیے آتے تھے اب 30,000 سوالات، اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں لوگ جب امام سے سوال پوچھنے کے لیے آ رہے تو ہر قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے تھے. تو اس میں سے کچھ لوگ جب امام کے سامنے آتے تھے تو سوال بھول جاتے تھے کہ کیا میں سوچ کے آیا تھا بھول گئے. امام کی جانب دیکھ کے مسکراتے تھے، کہتے تھے تیرا سوال یہ تھا اور تیرے سوال کا جواب یہ تھا. 8 برس کی عمر. لہذا 8ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ فرزند وہ ہے کہ جو آل رسول میں سے سب سے زیادہ بابرکت ہے.
یعنی جب لوگ اسے دیکھیں گے تو پھر اصل منصب امامت کو سمجھ پائیں گے. اور منصب امامت کیا ہے؟ یہ جو میں نے عرض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن میں نبی تھے، تو یہ امامت اسی نبوت کا تسلسل ہے. جیسے نبوت اللہ کا ہوتا ہے، امامت بھی اللہ کا ہوتا ہے. 8ویں امام کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آیا. ایک شیعہ شاعر تھے اور ایک اہل سنت کے شاعر تھے، دونوں میں دوستی تھی، ہونی بھی چاہیے، کوئی میرج نہیں. لیکن اہل سنت کے جو شاعر تھے ان کو شیعہ شاعر سے شکایت تھی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں شاعری کی، کوئی کتنی قسمیں شاعری کی، ٹھیک ہے، بات ماشاءاللہ شعرا آزاد کے لیے شعر کہتے ہیں وہ بھی سامنے موجود ہے، کتنی اقسام میں شاعری کی. لیکن جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تم کبھی علی کی فضیلت، کبھی فاطمہ زہرا کی فضیلت، کبھی حسن مصطفیٰ کا نام، کبھی حسین مظلوم کا نام، ان کے علاوہ تم کو شاعری کہتی نہیں. اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. میں تو ان کے در سے لیتا ہوں، تو میں تو انہیں کے فضائل بیان کروں گا. اچھا، میں تو موضوع سے مرتبط ہوں. موضوع کیا ہے؟ امامت اسی نبوت کا کنٹینیوشن ہے. جیسے نبوت اللہ کا ہوتا ہے، امام ہم اپنی جانب سے چن کے نہیں بنا سکتے، یہ اللہ بناتا ہے. یہ نوے امام کی زندگی کو دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو کبھی یہ قوت نہ ہوتی کہ 8 برس کی عمر میں 30,000 سوالات کے جوابات دیں. یعنی اللہ نے بنایا ہے. تو اس اہل سنت کے شاعر نے کہا کہ اب تم جب ہمیشہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسا مصرع دیتا ہوں، اس مصرے پر اگر تم نے اہل بیت کی کوئی فضیلت بتا دی تو میں تمہیں مان جاؤں گا. کہا کیا بیان کروں؟ اس نے سوچا کہ ایسا عجیب مصرع دیا جائے کہ جس میں کوئی نہ ربط ہو، نہ سر ہو، نہ پیر ہو. کہا کہ الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر. اب اس میں کیا اہل بیت کی فضیلت آ سکتی ہے؟ الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر. تو جو شیعہ شاعر تھا وہ مسکرایا، کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے باب مدینۃ العلم سے شاعری کی بھیک اور خیرات ملتی ہے. تو بہت آسان ہے اس پہ کہنا. تو اس پہ بھی کوئی اہل بیت کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ کہاں بالکل ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک مصرع تھا شعر کمپلیٹ کرنے کے لیے اس نے اس کے اوپر ایک مصرع لکھا اوپر اور شعر کمپلیٹ کر دیا. وہ مصرع کیا لکھا اور فرمائیے گا کہ نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر، پلٹ کر الٹ کر. صلوات پر محمد و آل محمد. تو امامت میں نبوت کا جلوہ انہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ ان سے بڑھ کر، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر پہ جواب نہیں دیے تھے. اس نے ان کے لیے محفل نہیں لگائی گئی تھی. 8ویں امام کے لیے باقاعدہ بچپن میں محفل لگائی گئی. اور پھر اس میں جو مشہور واقعہ ہے یحییٰ ابن اقسم کا کہ جس میں بہت سارے پیغامات ہیں ہمارے لیے. اگر امام مدینہ منورہ میں تھے کہ جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی، کہاں؟ مشہد مقدس میں. معجزے کے ذریعے سے تشریف لاتے مدینہ سے، غسل و کفن کیا اپنے بابا کو، پھر مدینہ تشریف لے گئے. جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد 9 امام کو الگ سے طلب کیا گیا. مامون رشید نے طلب کیا بغداد. اچھا، کیپٹل شفٹ ہو گیا خراسان سے بغداد. امام اسلام 8ویں امام کہاں پر تھے؟ خراسان میں. اور 9 امام کو کہاں بلایا گیا تھا؟ بغداد میں. کاظمین بغداد کے ساتھ انشاءاللہ جو جا چکے ہیں ان کے ذہن میں، اور جو نہیں گئے پروردگار بار بار ائمہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمایا. جب آپ تشریف لے جائیں بغداد. اچھا، وہ کیوں کیپٹل شفٹ ہوا تھا؟ اس کی الگ وجوہات تھیں. بنو عباس نے اپنی کچھ مصلحتوں کی خاطر، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا، بنو عباس نے اپنی مصلحتوں کی خاطر خراسان سے کیپٹل شفٹ کیا تھا. کہاں؟ بغداد. اور یہ کس نے کیا تھا؟ مامون رشید نے سب سے پہلے کام کیا. تو امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا. 8ویں امام کو مشہد میں شہید کیا گیا. اس کے بعد وہ بغداد چلا گیا مامون رشید. جب وہاں چلا گیا تو 9 امام کو اس نے مدینہ سے کہاں بلایا تھا؟ بغداد بلایا. امام علیہ السلام مدینہ سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت جو امام کے کچھ قریبی چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ ظالم آپ کو بغداد بلا رہے ہیں، اگر آپ خدا نہ خواستہ واپس نہ آ سکیں، اگر آپ نہ آ سکیں تو آپ کے بعد امام وقت کون ہوگا؟ یہ تو بدلاتے جائیے. امام نے کہا تم فکر نہ کرو، اس وقت جب میں جاؤں گا تو واپس آؤں گا. یہ بھی علم امامت کا غیب سے جانتے تھے کہ میں واپس آنے والا ہوں. مدینہ سے تشریف لے گئے. اچھا، مدینہ سے کیوں بلایا تھا مامون رشید؟ اسے کیا ضرورت تھی کہ بغداد بلایا؟ اس لیے بلایا تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ منورہ میں مولا کی کچھ خطبات ہیں جو مسجد نبوی میں 9 امام نے ارشاد فرمائے.
جس میں مولا اپنا تعارف کرواتے تھے کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ تو مامون رشید کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے رہے تو کہیں مدینہ میں انقلاب نہ کھڑا ہو جائے، لہٰذا اپنے پاس رکھو۔ امام کو مدینہ سے بغداد بلایا، اور جب بغداد بلایا تو ہم نے 8ویں امام، جب یہاں پر جو پہلی گفتگو تھی وہ 8ویں امام کی ولادت کے موقع پر تھی، ان کا جشن یہاں ہم نے پڑھا تھا۔ 8ویں امام کو جب بلایا تھا تو مامون نے باقاعدہ اہتمام کیا تھا سرکاری طور پر۔ 9ویں امام کو جب بلایا تو احانت، نعوذ باللہ، توہین کرنا چاہتا تھا 9ویں امام کی، لہذا بلایا، اس کے بعد ملاقات نہیں کی۔ بغداد بلایا مامون نے، لیکن ملاقات نہیں کی 9ویں امام سے۔ 9ویں امام عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 برس۔ 8 برس سے عمر ہے، بغداد تشریف لائے، ملاقات نہیں کی مامون نے۔ مامون اپنے روٹین کے مطابق نکلا شکار پر۔ شکار پر نکل رہا تھا تو ایک مقام پہ جب پہنچا، بچے کھیل رہے تھے کچھ، اعلان ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو جن کی اپنی ذاتی فضیلت نہیں ہوتی نا، وہ پروٹوکول کے ذریعے فضیلت دینا چاہتے ہیں، ہٹو بچو، ادھر ہو ادھر ہو۔ یہاں شاید سسٹم کم ہے، ہمارے یہاں تو ہم کو 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں سڑک پر کہ وزیر صاحب گزر رہے ہیں۔ تو لہذا مامون رشید جو ہے وہ گزرنے والا تھا، تو ہٹو بچو، اور بچے جو کھیل رہے تھے وہ سب بادشاہ کے خوف سے راستہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ مامون جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ، 8 برس عمر ہے، ایک بچہ ایسا ہے جو اپنے مقام پہ کھڑا ہے۔ تو مامون قریب آیا، اس نے سوال کیا کہ جب سارے بچے چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ اچھا، اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اب تک بلایا ہے لیکن چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں کہ انسان بائی فیس پہچان سکے کہ کون ہے امام۔ 8ویں امام وہاں پر، 9ویں امام وہاں پر موجود ہے، لیکن مامون ابھی پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ زیادہ سوال کیا کہ تم کون ہو، کیوں نہیں گئے؟ کہ جانے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اور 8 سال کا بچہ کہ جانے کی میرے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ راستہ اتنا تنگ ہو، یعنی روڈ اتنا چھوٹا ہو کہ تیری سواری نہ گزر سکے، تو ظاہر ہے کہ میں ہٹ جاؤں ایک طرف، لیکن راستہ میں نے دیکھا کہ تنگ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو، تیری سزا کے خوف سے میں چھپ کر کہیں چلا جاؤں، تو میں جب اپنے نفس میں دیکھتا ہوں تو میں نے کوئی گناہ یا جرم بھی نہیں کیا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تو اتنا ظالم ہو کہ بغیر گناہ کے بھی سزا دے سکتا ہو۔ تو پہلی 2 وجوہات تو نہیں ہے، اگر تو اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہے تو میں ایک طرف ہٹ جاؤں۔ امام سلام نے جب ایسا جواب دیا تو اس کو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی 8 سال کا بچہ مجھے اس طرح جواب دے سکتا ہے۔ تو گزر گیا، کچھ نہیں کہا، گزر گیا، اور شکار کھیل کے واپس آیا۔ شکار کھیل کے جب واپس آیا تو پھر سارے بچے کھیل رہے تھے، وہ ہٹ گئے، اور امام علیہ السلام اپنے مقام پر تھے۔ قریب آیا، اس کے بعد کہا کہ تم وہی تھے کہ جب میں گزرا تھا تو نہیں ہٹے تھے؟ کہا کہ ہاں، میں نے تمہیں وجہ بتائی تھی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں وجہ بتائی تھی، صرف ایک وجہ ہو سکتی کہ تو اتنا ظالم ہو کہ بغیر جرم کے بھی کسی کو سزا دے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، اگر اتنا تم میں علم ہے، نہیں جانتا تھا کون ہے، کہا تم میں علم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس وقت میں کیوں گیا تھا اور میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ ہاتھ بند تھا اس کا۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا میں کرم کر دیا، ان پر نعمت دے دی کہ انہیں ایک مقام اور منصب عطا کیا ہے، لیکن اس نعمت اور منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے شاہی جلال کے ساتھ شکار کرنے نکلتے ہیں۔ اور اللہ نے زمین و آسمان کے بیچ میں سمندروں کو خلق کیا ہے، وہ سمندر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے شکاری باز چھوڑتے ہیں، اور جب وہ باز اڑتے ہیں تو پھر سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اور جب مچھلی کا شکار کر کے وہ باز بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس کے بعد واپس پلٹتے ہوئے خاندان رسالت کے بچوں سے امتحان لیا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آپ نے کہا کہ خاندان رسالت کے بچوں سے امتحان، یعنی آپ آل رسول میں سے ہیں۔ اس وقت امام نے اپنا تعارف کروایا، کہا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اس وقت مامون رشید کی زبان سے بے اختیاری جملہ نکلا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ مامون نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنے عہدے کو کس خاندان میں رکھنا چاہیے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا، سوال علامہ ذیشان الجوادی صاحب علی اللہ مقام، کوئی میرا سننے والا ایسا نہیں ہوگا جس نے ان کا نام نہ سنا ہو۔
انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی کہ جب وہ امام کا امتحان لینا چاہتا تو امام نے سمپلی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، بات ختم ہو جاتی. امام نے کیوں ساری ڈیٹیل بیان کی کہ بادشاہ ہوتے ہیں، شکار کے لیے سمندر کے پاس جاتے ہیں، اپنے باز چھوڑتے ہیں، بعد مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ میں بند کرتے ہیں مچھلی کو، پھر امتحان دیتے ہیں. یہ ڈیٹیل کیوں امام نے بیان کی؟ علامہ جواد صاحب لکھتے ہیں کہ شاید امام اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ جب ہم تیرے شکار کی ڈیٹیل کو جانتے ہیں تو تیری ڈیٹیل بھی قرآن ہے، تو ہم تیرے حسب نسب سے بھی اچھی طرح سے واقف ہیں، ہم تیرے حسب نسب سے اچھی طرح واقف ہیں. لہذا خالی ہمارے علم کو نہ دے، ہمارے وسعت علم کو دے. علم کتنا وسیع ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا، اس نے امام علیہ السلام کا تعارف سنا. اچھا یہ 8ویں امام کے فرزند ہیں. 9ویں امام کو اپنے دربار میں لے کر آیا، اور 9ویں امام کو اپنے دربار میں لے کر آ کر اس نے کام کیا، کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، جس کا نام ام فضل تھا، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر رہا ہوں. اچھا اس وقت ایک کوہرام پپا ہو گیا، اور مامون رشید سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ 8 سال کے بچے سے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو کم از کم شاہی آداب کے مطابق کسی پڑھے لکھے انسان سے، جس نے کچھ سیکھا ہو، جس نے کچھ علم حاصل کیا ہو. احترام کا تقاضا تو شاہی آداب کے حساب سے یہ تھا کہ اس سے شادی کی جائے تیری بیٹی کی. یہ 8 سال کا بچہ کہاں اس لائق ہے کہ وہ شاہی داماد بن سکے. اس وقت مامون رشید نے کہا کہ اچھا اگر اس بچے کا امتحان لینا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ تم پوری مملکت اسلامیہ میں سے، بلکہ پوری دنیا میں سے جسے چاہو لے آؤ اس بچے کے مقابلے پر، اس کا امتحان لینے کے لیے. اس وقت محفل لگی، اور جو میں نے عرض کیا کہ جو 30,000 سوالات کے جوابات کس میں دیے تھے، اس محفل میں ایک محفل لگی. لوگ آتے گئے، پوچھتے گئے، امام جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں سب سے بڑا عالم آیا. سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا یحییٰ ابن احسن، وہ آیا امام کے پاس. اور جب وہ آیا امام علیہ السلام کے پاس، مجھے نہیں معلوم میں نے اس بات کو یہاں گزارش کیا تھا نہیں کیا تھا، میرے ساتھ شاید میں نے اب تک اس گزارش نہیں کیا. 8ویں امام کے ساتھ جب 9ویں امام کے سامنے وہ پہنچا، یحییٰ ابن احسن جو قاضی خدا چیف جسٹس تھا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، اور مامون سے آ کے اس نے پوچھا کہ کس سے مقابلہ کرنا ہے، کس سے سمجھ کرنا ہے. تو امام رشید نے کہا کہ ان سے، اس 8 سال کے بچے سے. امام کی توہین کرنا چاہتا تھا، تو سوال کرنے سے پہلے یہ کہا کہ تم عالم بھی ہو یا نہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں. اور اچھا میں بہت لو ٹیمپو میں آپ سے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، اس کی وجہ کیا ہے، میں خود خستگی محسوس کر رہا ہوں. ابھی میں سمجھے کہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آپ کی خدمت میں تشریف لایا، یہاں سے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، اور میری وائس کے ٹیمپو کو نہیں دیکھیے گا، امام علیہ السلام کی فضیلت کے مقام کو دیکھیے گا. تو پوچھا عالم؟ امام نے نہیں کہا کہ عالم ہے. اللہ اکبر. امام اس کی جانب دیکھا، کہا جاہل نہیں ہوں. اللہ، آج میری بات پہنچی. کیا مطلب جاہل نہیں؟ امام سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی ایک فیلڈ کا عالم ہوتا ہے تو ہزاروں فیلڈ کا جاہل ہوتا ہے. اور ہمارا اللہ، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو انجینئرنگ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کو ظاہر ہے کہ علم دین کے بارے میں وہ ایسا ایکسپرٹ نہیں ہوگا. میں ہوں تو مجھے میڈیکل کے علم میں نہیں پتا ہوتا، مجھے LLB کیا ہوتا ہے، LLM کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. اوکے، مجھے وکالت کا نہیں پتا. تو جو ایک شعبے کا عالم ہوتا ہے وہ ہزاروں شعبوں کا جاہل ہوتا ہے. امام نے اسے نہیں کہا کہ عالم ہوں، کہا جاہل نہیں ہوں. یعنی دنیا میں کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں کہ جو سینے میں موجود ہوتا ہے. میں جاہل نہیں ہوں. وہ تو سمجھے ہی نہیں اس بات کہ اچھا یہ کس قسم کا جواب ہے، جاہل نہیں ہوں. تو اچھا میرے سوال کا جواب دو. اور پھر اس نے سوال کیا امام سے، اور اس نے پوچھا مشکل ترین مسئلہ ہے یہ فقہ کا. اس نے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. کیا کفارہ؟ جو حج پہ جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے حج کے سارے مسائل ایک طرف، کفارے کے مسائل ایک طرف. اچھا حج ہوتا بھی ویسے عام طور پر زندگی میں ایک مرتبہ ہے، تو حج کے مسائل ہی یاد نہیں رہتے کہ اسے جائے کہ اس کے کفارے کے مسائل یاد ہیں. ٹھیک ہے. اور کفارہ اتنا اس میں کمپلیکیشنز ہیں کہ میں تو اپنے جو عمرہ کے ساتھ چلتے ہیں یا بتاؤ کا جب حج پہ توفیق نصیب ہوتی ہے اس وقت حاجیوں سے کہتا ہوں کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حالت احرام میں مثلا آئینہ دیکھ لیا تو یہ کفارہ، اور اگر بال ٹوٹ گیا تو یہ کفارہ، اور خوشبو لگا لی تو یہ کفارہ. لیکن آپ کو جو حج کرنا ہے وہ قربۃ اللہ کرنا ہے، خوف خدا سے حج کرنا، خوف بکرا سے حج نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اتنا بکرا چل رہا ہوتا ہے
تو اتنے اس کے ٹپیکل مسائل ہیں. تو اس نے سوال کیا کس سے؟ اس کے ذہن میں 8 سال کا ایک بچہ سامنے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ذہن میں ایک حج نہیں کیا ہوگا کبھی، تو حج کے مسائل کہاں پتہ ہوں گے، اور حج میں بھی کفارے کے مسائل کہاں پتہ ہوں گے. تو کہا کفارے کا مسئلہ پوچھو. کہا حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے، کیا پینلٹی ہے اس پر؟ امام اسلام نے کہا کہ تیرے سوال کا کیا جواب دیا جائے کہ تجھے سوال کرنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا. تجھے سوال کرنا صحیح آتا ہوتا تو میں جواب دیتا. اس نے کہا کیا مطلب سوال کرنا نہیں آتا؟ امام نے کہا کہ حالت احرام میں جو شکار کر لے تیرا سوال ادھورا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ نہیں کہا، تو نے یہ تو کہا کہ شکار کر لے، تو نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو احرام تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا. اس لیے کہ عمرے کے احرام کا کفارہ الگ ہے، حج کے احرام کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ جو شکار کرنے والا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا، اس لیے کہ بالغ کا کفارہ الگ ہے، نابالغ کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، اس لیے کہ آزاد کا کفارہ الگ ہے، غلام کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا دن میں شکار کر رہا تھا یا رات میں شکار کر رہا تھا، اس لیے کہ دن کا کفارہ الگ ہے، رات کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا پرندے کا شکار کر رہا تھا یا کسی چوپائے کا شکار کر رہا تھا، اس لیے کہ پرندے کے شکار کا مسئلہ الگ ہے، چوپائے کے شکار کا مسئلہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا اپنے فعل پر نادم تھا، توبہ کر لی تھی، اپنے فعل پر مصر تھا اور اصرار کر رہا تھا، اس لیے کہ جو توبہ کر لے اس کا مسئلہ الگ ہے، جو مصر ہے جو اپنے فعل پر اصرار کر رہا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار پہلی مرتبہ کیا تھا یا بار بار شکار کر رہا تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا کفارہ الگ ہے، بار بار کا کفارہ الگ ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ شکار کرنے والا حالت احرام میں تھا لیکن حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا، اس لیے کہ حرم کے اندر کا مسئلہ الگ ہے، حرم سے باہر کا مسئلہ الگ ہے. ایک سوال پر امام نے 8 سال کے بظاہر ایک بچے نے 22 صورتیں اس کے سامنے رکھی کہ اس 22 میں سے تیرا سوال کیا ہے، اس کے بعد جواب دیتا ہوں کہ تیرے سوال کا جواب کیا ہے. محمد وآل محمد الانتر صلوات. اللہ اکبر. 22 صورتیں. اب آپ تصور کیجئے کہ کیا اس میں کوئی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ کچھ کہتا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جو جب حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے معجزہ دکھایا تھا نا تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا تھا. کیا جواب ہے؟ یہاں پر گویا یحییٰ ابن اقسم 8 سال کے بچے کے سامنے مبہوت ہو گیا کہ میں کیا کروں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک کیونکہ اب ظاہر ہے اس کو حج کلاس نہیں ہو رہی کہ میں بیان کروں، تو فقہی مسئلہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ وسعت علم امامت کتنا ہے. تو امام نے 22 صورتوں میں سے ایک مسئلہ بیان کیا، ایک صورت بیان کرتے گئے، یہ ہے تو یہ کفارہ، یہ ہے تو کفارہ نہیں ہے، ایسا ہے تو کفارہ کیا ہے. جب ساری صورتیں بیان کر لی امام نے، اچھا یہاں پر ایک بہت اچھا خوبصورت درس ہے ہمارے لیے. جب سوال ہم جیسے لوگ جن اللہ نے یہ ہوتا الحمدللہ عطا کیا ہے، جب ہم جیسے لوگوں سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ مولانا فلاں چیز حلال ہے یا حرام، تو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو حلال ہے اور وہ نیت کر لی تو حرام ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تھا تو حلال ہو جائے گا اور یوں نیت کر لی تو پھر حرام ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مولانا یہ کیا مذاق لگا کے رکھا ہے، وہ چیز ایک ہی آپ کہتے ہیں یوں کر لو تو حلال اور یوں کر لو تو حرام. ایسی سچویشن ہو جائے. مثال پوچھتا ہوں مولانا صاحب، بینک میں میں نے جو میرا ڈپازٹ ہے پروفٹ لینا اس سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انٹرسٹ کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں. تو ہم نے مثال کے طور پر جواب دیا کہ آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بینک ہے، گورنمنٹ مسلم بینک، اور اگر آپ وہاں سے لیتے ہیں پروفٹ تو اس کا 50% آپ کو کسی غریب مومن کو دینا ضروری ہے، اس پروفٹ کا 50% آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر مسلم پرائیویٹ بینک ہے تو آپ 100% پروفٹ لے سکتے ہیں، 100% آپ کے لیے حلال ہے. اگر کافر بینک ہے تو یہ مسئلہ ہے، اگر شیئرڈ ہے کافر اور مسلم تو یہ مسئلہ ہے، شیئرڈ ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ تو یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں مولانا یہ کیا تماشا ہے، بینک تو وہی بینک ہے. تو نوے امام نے اسے یہاں اپنے اقسام شکار تو وہی شکار ہے، ٹھیک نہیں. امام نے ہمیں سمجھایا کہ جیسے جیسے صورت بدلتی چلی جائے شرعی مسئلہ اللہ کا حکم بدلتا چلا جاتا ہے. لہذا وہی شکار ہے، وہی احرام ہے. حج کا احرام ہے تو مسئلہ الگ ہے، عمرے کا احرام ہے مسئلہ الگ ہے. شکار دن میں ہے تو مسئلہ الگ ہے، رات میں ہے تو مسئلہ الگ ہے. یہ فقہ کی بنیاد ہمیں سمجھانا ہے، شریعت کی بنیاد. شریعت کی بنیاد اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولویوں نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، یہ تماشا مولویوں نے نہیں بنا کے رکھا ہوا. یہ امام علیہ السلام نے جو سکھلایا ہے اپنی احادیث کے ذریعے سے، وہ علماء کرام آپ کی صورت میں فتوے کی صورت میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارا لہذا جیسے جیسے شرعی حکم
صورتحال کے حساب سے بدلتا چلا جائے گا، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ 90 امام نے اس کے سامنے 22 صورتیں بنائی، اور پھر جب خود سوال کیا تو خود بھی یہی سوال کیا، ایسے ہی سوال کیا خود بھی۔ امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں؟ تو یحییٰ ابن اکثم جو اتنا سینہ چوڑا کر کے آیا ہوا تھا اور سر جھکا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول سوال کر لیجیے، اگر آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا۔ ایک سوال میں کھال میں آ گیا اپنی فوراً۔ تو امام نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ چونکہ مامون رشید نے اعلان کیا کیا تھا، یہ اگر تم ان کا امتحان لینا چاہتے ہو امتحان لے لو، اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دو۔ یعنی وہ گویا اصل محفل کون سی محفل تھی؟ وہ نکاح کی محفل تھی جو برپا تھی، جس میں امام علیہ السلام کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ امام نے اسی مناسبت سے سوال کیا۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا، اس محفل کی مناسبت سے امام نے پوچھا، کہا کہ یہ بتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب صبح کا وقت ہو تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اور جب فجر قضا ہونے کا وقت آئے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور جب ظہر کا وقت آئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اور جب عصر کا وقت آئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور جب مغرب کا وقت آئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، اور جب عشاء کا وقت آئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں، اور آدھی رات کا وقت آئے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں، اور پھر اگلی صبح جب آئے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں۔ ایک مرد ایک عورت ایک دن میں 4 مرتبہ ایک دوسرے پر حرام ہو، 4 مرتبہ ایک دوسرے پر حلال ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود یہاں پر بھی وقت نہیں میرے پاس، ورنہ اس میں بہت ڈیٹیل ہے گنجائش۔ یعنی امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حلال حرام کا جو تصور ہے وہ شریعت میں موجود ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خواتین اور مرد ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں، کبھی نامحرم ہوتے ہیں، تو محرم نامحرم کا جو تصور ہے وہ اسلامک سوسائٹی کا ایک اتنا اہم اور بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ امام اسلام نے سوال کے ذریعے سمجھایا کہ عین ممکن ہے کہ ایک مرد ایک عورت جب صورتحال بدلتی چلی جائے تو ایک دوسرے پر محرم ہوتے جائیں اور پھر ایک دوسرے پر نامحرم ہوتے چلے جائیں، لہٰذا ایک سیریس مسئلہ نہیں۔ اور پھر امام نے جواب دیا اس نے کہا کہ نہیں فرزند رسول میں کیا جانوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ایک مرد ایک عورت 4 مرتبہ حلال اور حرام ہو جائیں۔ اور پھر امام نے اس کی ڈیٹیل بیان کی۔ امام نے فرمایا امام نے کہا کہ جب صبح کا وقت تھا تو یہ عورت کنیز تھی کسی اور مرد کی، لہذا اس پر حرام تھی۔ غلام اور کنیزی کا جو سسٹم ہے اب تو خیر موجود نہیں، اسلام نے اسے آہستہ آہستہ ختم کیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کیوں ختم کیا اور امیڈیٹلی بھی نہیں ختم کیا، اس کی بھی وجوہات ہے، لیکن اس زمانے میں جو تصور تھا تو ایک کنیز وہ اپنے آقا کے لیے حلال ہے، محرم ہے۔ امام نے کہا وہ کسی اور کی کنیز تھی تو حرام تھی۔ اس نے اس شخص اس کنیز کو خرید لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی شرعاً حلال ہو گئی۔ کوئی اس جملے سے یہ مطلب نہ لے کہ ہم بھی یہاں کسی کو خرید لیں تو پھر حلال ہو جائے گا معاملہ۔ وہ زمانے میں غلام اور کنیز کے سسٹم سے معاملہ ختم ہو گیا، فنش، صحیح۔ مولانا آپ کو خوش کر کے نہیں بھیجیں گے یہاں سے، مشکل ہے، ایسی شہادت کی مجلس سے مشکل ہے ایسا کرنا، صحیح۔ تو امام اسلام نے کہا کہ اس نے خرید لیا، کنیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کے بعد کنیز کو آزاد کر دیا، وہ کنیز وہی خاتون ظہر کے وقت جب آزاد کر دیا تو اس پر حرام ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی۔ نکاح میں آنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ زہار جس کو ہم کہتے ہیں، جو پھر آج کل پریکٹیکلی نہیں ہوتا، کہ تیرا سلسلہ میری ماں کی طرح ہے۔ ایک زہار کا خاص، جیسے طلاق کا صیغہ ہوتا ہے ویسے زہار کا ایک خاص صیغہ ہوتا ہے اسلام میں، وہ جاری کر دیا جائے تو مرد اور عورت دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ زہار کر دیا حرام ہو گئے، زہار کا کفارہ دے دیا پھر حلال ہو گئے، اس کے بعد اسے طلاق دے دی پھر حرام ہو گئے، طلاق سے رجوع کر دیا پھر حلال ہو گئے۔ ایک مرد ایک خاتون ایک دن میں 4 مرتبہ حلال ہو، 4 مرتبہ حرام ہو گئے۔ امام السلام نے جواب دیا، پورے دربار میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اس کے بعد مامون نے کہا کہ اب تک تم مطمئن ہو گئے کہ ان سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرتا ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے اس وقت وہ خطبہ نکاح پڑھا جو آپ سب کے جن کے نکاح ہو چکے ہیں، چاہے وہ اولڈ میموریز جو ہے وہ اچھی میموریز ہیں یا بیڈ میموریز ہے، کچھ بھی ہے، لیکن نکاح جس کا ہوا تھا اگر اس کو یاد ہو تو مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھا تھا تو اس سے پہلے خطبہ پڑھا ہوگا، صحیح۔ نکاح کیا ہوتا ہے؟ انکحتم موکلۃ موکلۃ علی المہر المعین المعلوم، اس طرح نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ خطبہ کون سا ہے؟ یہ خطبہ وہ ہے کہ جو نویں امام نے اپنے نکاح کے موقع پہ پڑھا تھا اور وہی مامون کے دربار میں پڑھا تھا۔ وہ امام نے پورا خطبہ پڑھا، الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت، اللہ کی توحید کا اعلان، وصلی اللہ علی محمد سید البریۃ وعلی الانبیاء من عترۃ محمد، اور آل محمد پر درود بھیجا امام نے۔ اما بعد، اما بعد فقد كان من
فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. غور فرمائیے امام خطبہ نکاح کیا کہہ رہے ہیں. امام نے کہا کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے حلال راستہ مہیا فرمایا ہے تاکہ حرام سے محفوظ رہا جا سکے. نکاح کے موقع میں ہم نے خطبہ ارشاد کہا حلال راستہ اللہ نے معین فرمایا تاکہ انسانیت حرام سے محفوظ رہ سکے. ان اغناہم بالحلال عن الحرام وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن. امام نے کہا جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ تم میں سے جو صالح مرد اور صالح خواتین ہیں ان کا آپس میں نکاح کرا دیا کرو. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم فقیر بھی ہوگے تو گھبرانا نہیں, اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. اللہ جاننے والا ہے. یہ اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ میں جاننے والا ہوں؟ اس اعتبار سے کہا ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے شریعت کی نیت سے نکاح کیا جا رہا ہے تو اللہ غنی بنائے گا. اگر آسٹریلین پاسپورٹ کے لیے کیا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ اللہ غنی بنائے گا. اس کی کوئی گارنٹی. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کون کس نیت کی خاطر نکاح کر رہا ہے. تو اگر میرے حکم سے نکاح کیا, اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری زندگی میں کم از کم اتنا تمہیں عطا کر دوں گا کہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو. ہر نکاح کرنے والا بل گیٹس نہیں بن جائے گا اوبویسلی, ٹھیک ہے, وہ بننے کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نے کہا تمہیں غنی بنا دوں گا. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ دولت مند ہونے. غنی کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنا کم از کم ہو کہ کسی اور کا محتاج نہ ہو. یہ امام نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد نکاح ہوا ام فضل سے, مامون رشید کی بیٹی. یہ میں آپ کو کہاں تک لے کر آیا؟ امام مدینہ سے بغداد ابھی پہنچے. ٹھیک, وہ وقت میرا پورا ہو گیا. اور پھر جب نکاح مکمل ہو گیا کچھ عرصے امام بغداد میں رہے. اور چونکہ اب نسل امامت کو آگے بڑھنا تھا تو ظاہر ہے کہ مامون رشید کی بیٹی کے ذریعے نسل آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. نسل امامت کے لیے کسی پاکیزہ خاتون کی ضرورت ہے کہ جو اس قابل ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کا نور اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. مولا آپ نور کی صورت میں ارحام مطہرہ سے اصلاب اس میں منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا کسی ایسی خاتون کی ضرورت تھی. اور یہ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ خاتون کہ جو اس قابل نہ ہو کہ جس سے نسل رسالت آگے بڑھ سکے وہ بھی لاولد رہتی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. اور وہ خاتون کہ جس سے نسل امامت آگے نہ بڑھ سکے وہ بھی لاولد رہتی ہے. لہذا ام فضل سے کوئی اولاد امام کی نہیں ہوئی. امام واپس تشریف لے جاتے ہیں مدینہ منورہ. وہاں امام نے ازدواج کیا اور اس ازدواج کے نتیجے میں 10ویں امام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور گویا امام کا جو سفر تھا اس کا مقصد ہی اللہ نے رکھا تھا کہ مدینہ تشریف لے جائیں, نسل امامت کا انتظام ہو سکے. اور جب 10ویں امام کی ولادت بعد سعادت ہو گئی مدینہ منورہ میں, اس کے بعد مامون رشید کو پھر خطرہ ہوا. اچھا, مامون تو خیر کچھ عرصے تک اسے خطرہ رہا لیکن خود واصل جہنم ہو گیا. اور پھر آ گیا تھا معتصم جو ہے بغداد میں, اس کی حکومت قائم ہو گئی. ام فضل مستقل خط لکھا کرتی تھی, پہلے اپنے باپ مامون کو اور اس کے بعد اپنے چچا معتصم کو, امام کی شکایتوں میں. اور اس میں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ جب یہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دوسری شادی کر لی. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا شاید پتہ نہیں کہنا صحیح ہے, آسٹریلین مائنڈ کی تھی کیا تھا, بہرحال جرم تھا یہ کرنا وہاں پر اس کے ذہن میں. تو امام علیہ السلام نے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر یہ شاید ایلیگل ہے, میرے خیال میں الاؤڈ نہیں, تو خیر یہ گزارش کر رہا تھا. امام علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی تو خط لکھا. جب خط لکھا کس نے؟ ام فضل نے. کسے لکھا؟ اپنے باپ کو مامون رشید. کہا کہ اس نے یعنی امام علیہ السلام نعوذ باللہ توہین کے ساتھ خط لکھا تھا. کہا انہوں نے شادی کر لی ہے دوسری. مامون نے جواب دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو تو میں کیسے حرام کر سکتا ہوں. اور شاید اس نے جواب اس لیے دیا کہ اگر وہ یہ کہتا, امام علیہ السلام پہ تنقید کرتا, تو امام علیہ السلام اسے پوچھ سکتے تھے کہ میں جو حلال کر رہا ہوں دوسری شادی, تیرے دربار میں جو اتنی خواتین گھوم رہی ہیں, یہ جو حرم سرا لگا ہوا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس کوئی امام علیہ السلام اس پہ سامنے جواب اعتراض کر سکتے تھے. امام علیہ السلام پر جب اس کی اپنی بیٹی نے اعتراض کیا تو جواب دیا کہ شریعت نے حلال کیا ہے, اور شریعت نے جب حلال کیا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جب مامون خود واصل جہنم ہو گیا, اس کے بعد پھر اپنے چچا معتصم کو خط لکھا, اور چچا نے نوے امام کو پھر بلایا مدینہ سے بغداد. جب امام بغداد پھر تشریف لے کے جاتے ہیں, اب جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اسی صحابی کو کہ جس نے سوال کیا تھا پہلے, اسے بلایا اور کہا کہ اب جب میں مدینہ سے جا رہا ہوں تو بغداد سے واپس نہیں آؤں گا. لہذا اب میرا یہ فرزند امام علی نقی یہ امام ہے,
انہیں اپنا امام سمجھنا، اب میں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ امام تشریف لے کر بغداد آئے، معتصم نے اپنے پاس رکھا، دو روایتیں، یا وزیر کے ذریعے سے زہر دلوایا یا ام فضل اسی ملعونہ نے امام کو زہر دیا، جیسے امام حسن مصطفیٰ کی روجہ نے زہر دیا، ویسے ہی نوے امام کی بیوی نے جو مامون کی بیٹی تھی امام کو زہر دیا۔ دو روایتیں یہاں پر، ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ بھی زہر دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے زہر دیا ہو، وزیر نے بھی زہر دیا ہو اور ام فضل نے بھی زہر دیا ہو۔ زہر کے اثر سے امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ زہر اس طرح سے دیا گیا، جو وزیر والی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک دعوت کی، معتصم کے وزیر نے امام کو بلایا اور کھانا پیش کیا، امام نے کچھ کھانا تناول فرمایا، کہا کہ فرزند رسول کچھ اور بھی کھا لیجیے۔ امام اٹھ کر جانے لگے، کہا نہیں کچھ اور بھی کھا لیجیے۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ جو تیرا ارادہ ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امام اپنے مقام سے اٹھے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، یہ جو ہم ہمیشہ سن لیتے ہیں نا کہ امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہو گئی، ایک جملہ، یہ سرسری بات نہیں ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ نوے امام کا جو زہر تھا وہ اتنا شدید تھا کہ مولا ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپا کرتی ہے۔ امام تڑپتے رہے زہر کی تکلیف سے، کچھ دنوں تک تڑپتے رہے۔ اچھا، اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے، الحمدللہ آپ نوے امام کی وجہ سے شہادت میں یہاں پر تشریف فرمائیں۔ میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، نوے امام کا روضہ کہاں ہے؟ کاظمین میں۔ کاظمین میں یہ ہے امام جواد۔ غنی اور جواد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنی اور جواد میں عربی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا عطا کرے جتنا سامنے والے کو ضرورت ہو، جواد وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت سے بہت بڑھ کر عطا کرنے والا ہو، اسے جواد کہتے ہیں۔ تو یہ امام غنی نہیں ہے، امام جواد ہے۔ اور امام جواد کے بارے میں خاص روایت ہے، مجھے بہت سارے مومنین نے کہا ہے، اور یہاں کے علاوہ بھی رزق کے بارے میں جو مومنین پریشان ہوتے ہیں، نوے امام کے بارے میں خاص حدیث ہے کہ اگر ان کے صدقے میں رزق کی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، خاص حدیث۔ چھٹے امام کے وسیلے سے آپ رزق کی دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہے، مولا علی سے مانگیں وہ بھی ٹھیک ہے، مولا حسین سے دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن نوے امام کے بارے میں خاص روایت ہے ہمارے پاس۔ 10ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بابا کے صدقے میں اللہ سے رزق طلب کرے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا آج کی مجلس میں جتنے آپ تشریف فرمائیں، جب نوے امام کے نام سے آنسو بہیں گے تو اپنے لیے بھی اور جن جن کا آپ کے نام میں ذہن میں نام ہے ان سب کے لیے دعا فرمائیے گا کہ پروردگار ہر مومن کے رزق حلال میں وہ صدقہ سب برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور رزق حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جب کاظمین کا حرم، امام کی شہادت ہوئی، امام کو کاظمین میں مدفون ہے، میں پڑھوں گا تھوڑا سا شہادت، لیکن کس دربار میں آپ اس وقت کس امام کے مجلس میں آئے ہیں؟ کاظمین کے حرم میں اس کے اطراف میں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء مدفون ہیں۔ شیخ مفید ہے، ٹھیک ہے، شیخ مفید کے ساتھ ساتھ مسلک سید مرتضیٰ جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، پھر خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ سارے بڑے بڑے علماء کہاں پر ہیں؟ بغداد میں، کاظمین میں دفن ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ نجف سے پہلے جو ہمارا حوض علمیہ تھا وہ کہاں تھا؟ بغداد میں تھا۔ پھر شیخ طوسی کا کتاب خانہ چلا دیا گیا اور ان کو ہجرت کرنا پڑی، بغداد سے نجف تشریف لاتے ہیں اور نجف میں انہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی، وہ ایک الگ اس کی تاریخ انشاءاللہ کبھی گزارش کروں گا۔ تو ہمارے شیخ طوسی سے پہلے جتنے بزرگ علماء ہیں وہ کہاں دفن ہیں؟ کاظمین ہیں، یعنی 7ویں امام کے حرم میں اور 9ویں امام کا حرم۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کر جا، دیکھیے گا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ جس میں دونوں ائمہ مدفون ہیں۔ جب خواجہ نصیر الدین طوسی کی وفات ہونے والی تھی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مولا کے جوار میں کاظمین میں حرم میں دفن کر دینا، اور پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب مجھے 7ویں امام اور 9ویں امام کے حرم میں لے کر جانا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولا کے جوار میں دفن ہو سکوں، لہذا میری میت کو لے جانے سے پہلے میرے کفن پر قرآن کی ایک آیت لکھنا، اور قرآن کی آیت لکھ کر پھر مجھے مولا کے حرم میں لے کر جانا۔ وہ آیت کون سی تھی کہ میرے کفن پر یہ لکھنا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اصحاب کہف کی کتے کی آیت۔ کہا ایک کتا ہے جو اس دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، کہا میرے کفن پر یہ آیت لکھنا پہلے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس سے پہلے مجھے مولا کے حرم میں لے کے جانا، کیونکہ جہاں 7ویں مولا باب الحوائج دفن ہو اور جہاں 9ویں مولا امام جواہر دفن ہو، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں وہاں دفن ہو سکوں۔ لہٰذا 9ویں امام کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں
دل میں اس نیت کے ساتھ کہ مولا اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی محفل میں آپ کے مجلس میں بیٹھے، فرش ادا پر آپ کے نام سے آ کر بیٹھے، میری حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ میں آپ کے لیے نہیں کہتا، میں جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے بہت فخر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، اسی آیت کو دہراتے ہوئے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنے کفن پر لکھوائی تھی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اے نبی مولا اور آقا، آپ کی شہادت کے دن آپ کے مجلس میں بیٹھے ایک کتا ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ یہ امامت کا مقام۔ اور میں نے عرض کیا نبی امام کا جو زہر تھا تو مچھلی کی طرح تڑپتے رہے مولا، اور جب زہر دے دیا جائے خدا نہ خواستہ کسی کو تو اسے پیاس بہت محسوس ہوتی ہے، تو بار بار کہتے جاتے تھے وقتاً فوقتاً العطش، اور وقتاً فوقتاً مولا کو پانی نصیب ہو جاتا تھا۔ بس آپ پہنچ گئے، میں کیا ہوں، اگر نہیں پہنچے تو آپ کو لے کر چلتا ہے مولا۔ العطش کے بعد پانی نصیب ہو گیا، یہ آپ کا مقدر تھا، اور وہ حسین کی سکینہ کہتی رہی العطش العطش، کوئی پانی نہ ملا سکا۔ ایک چچا تھا جو فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو گیا، سکینہ پیاسی دنیا سے۔ امام کے ساتھ یہ غلام تھا، مولا کو وقتاً فوقتاً پانی دیتا چلا جاتا تھا، لیکن ایک منزل وہ آئی، روایت کا معاملہ ملتا ہے، جب وقت آخر قریب آ گیا، وہ غلام آپ کا پانی کا جام لیے کھڑا تھا۔ امام نے اسے کہا کہ تو چلا جا، یہ پانی کا جام رکھ لے اور ایسا کر کہ میری میت کو اٹھا، یعنی ابھی جو امام شہید ہونے والے تھے، کہا کہ مجھے اٹھا اور مجھے اٹھا کر زمین پر رکھ دے۔ زمین پر رکھ دیا گیا، امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا۔ یہ ہر امام کی سیرت ہمیں ملتا ہے، وقت آخر جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے نا تو اپنے جد کے مسائل کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، امام سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور راوی کہتا میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا کی آنکھوں سے 25 برس کا سن ہے، 25 برس کا سن ہے، لیکن ذات اتنا طاری تھا کہ جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ جوانی میں یہ عالم یا نوے امام کا میں نے دیکھا ہے، یا کربلا آپ کو لے کے چلو میرا بیمار ہے، میرا بیمار امام سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توپ تھا۔ جوانی ضرور تھی لیکن بڑھاپا ایسے دکھتا تھا کہ جب مدینہ پہنچے تو محمد حنفیہ پہچان۔ سوال کیا کہ اے بزرگ یہ بتا کیا میرا بھتیجا واپس آیا ہے؟ مولا نے تڑپ کر کہا اے چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی نہ پہچانا، میں آپ کا بھتیجا سید نوے امام رخصت ہوئے، اور وہ غلام جو مولا کے ساتھ تھا یہ بھی روایت کرتا ہے 10ویں امام کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں تھے۔ وہ صحابی مولا کا جو 10ویں امام کے پاس مدینہ منورہ میں تھا، اس سے بھی روایت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھا، امام ایک ورقے پر نگاہ کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، گریہ کرتے جاتے تھے۔ اچانک اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور صدائے گریہ بلند ہوتی ہے، کہتے واہ بتا میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ اپنے اس صحابی سے کہا کہ مجھے امر موجودہ جانا ہے، اپنے بابا کا غسل و کفن انتظام کرنا ہے۔ امام مدینہ سے تشریف لائے بغداد میں، اس لیے کہ امام کا غسل و کفن سوائے باب کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آتے ہیں بغداد، 10ویں امام نے غسل و کفن دیا اور اس کے بعد اہتمام سے جنازہ اٹھا اور دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا معجزے سے تشریف لے آئے، اس لیے کہ جس کا وارث زندہ ہو باپ کو دفنا دیا کرتا ہے، لیکن ایک وارث کربلا میں تھا۔ تو بہتریا تھی آخری جملہ، بس میرا آخری جملہ، گفتگو تمام ہو رہی ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام سے میں نے کیا عرض کیا تھا، مدینہ منورہ سے چلے تھے تو بغداد تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے، امام مدینہ سے چلے تھے۔ جس امام نے بھی مدینہ کو چھوڑا ہے نا، تو آخر میں جو حاضری دی ہے نا، وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر حاضری دی۔
نوے امام بھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اپنی ماں کی لہن پر آئے تھے گریا کرتے ہوئے، بغداد تشریف لے گئے تھے. میں کہوں گا اے مولا آپ گریا کرتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے، لیکن جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو زینب بھی ساتھ تھی، ام کلثوم بھی ساتھ تھی، سکینہ بھی ساتھ تھی. حسین بھی رخصت آخر کے لیے ماں کی قبر پر آئے تھے، لیکن کیسے آئے تھے؟ میری تقریر کا آخری جملہ راوی کہتا ہے جب نانا کی قبر پر حسین گئے تو قدم جما جما کر چل رہے تھے، جب بھائی کی قبر پر گئے تو سیدھا تھا اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی لہر پر پہنچے تو ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی لہر پر جاتا، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا کر کہا ماں تیرے پیاسے بیٹے کا سلام لے، تیرے پردیسی بیٹے کا سلام لے. اور وہاں سے آواز آئی تھی تو فکر نہ کر، میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں تو فکر نہ کر، اے حسین تو کربلا سے چلے گا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. حسین کربلا کو مدینہ سے چلے گا، تیری ماں ساتھ ساتھ چلے گی. لہذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب حسین کربلا میں زلزلہ سے زمین پر تشریف لائے تو گویا ایک ماں تھی جس نے دامن پھیلایا ہوا تھا. میرے لال حسین کربلا کی زمین چل رہی ہے، تیری ماں تجھے مدینہ سے کربلا چونکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ نے فدیہ کیا، لہٰذا میں یہی توسل کرتا ہوں بس نبی ہمیں خدمت میں ساری دعائیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، بالخصوص رزق کی دعا. تو میں نے عرض کیا کہ خاص حدیث میں ہے کہ امام جواد کے صدقے میں مانگی جائے، اور میں یہاں پر چونکہ ذاتی طور پر میں وہاں رہ چکا ہوں لہٰذا محسوس کرتا ہوں اس درد کو کہ پروردگار شاید یہاں حالات پھر بھی نسبتاً مناسب ہوں جہاں سے میں آ رہا ہوں. پروردگار مومنین پر بہت سارے مومنین حالات بہت سخت ہیں. پاکستان میں حرام کمانا پھر آسان ہے لیکن حلال کمانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم تیری خدمت میں وسیلہ دیتے ہیں امام تقی امام جواد علیہ السلام کا. یہاں پر بھی جو میرا جوان ساتھی بالخصوص جو آئے ہیں تشریف لائے ہیں، اگر کسی کو کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار رزق میں وسعت نصیب فرمائے. میں توسل کرتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. ہر ایک کے لیے مل کے انشاءاللہ سب کی دعا کرو. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. توسل ابھی کرتے ہیں ایک دو میں اور آپ کو یاد دلاتا ہوں. اس کے نبی امام مدینہ سے چلے بغداد تشریف لے آئے، وہاں پر شہید ہو گئے. آج جب انشاءاللہ آپ کو اللہ نصیب کرے گا آج میں تشریف لے جائے، وہاں پر عظیم الشان حرم ہے، زرعی ہے، گنبد ہے، لیکن یہ مولا اپنی ماں سے ودا کر کے مدینہ سے تشریف لائے تھے. اس ماں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. مدینہ منورہ میں فاطمہ زہرا کی قبر میں آپ یہاں بیٹھ کر نبی امام کی مجلس کر رہے ہیں، لیکن کسی کو مدینہ میں فاطمہ زہرا کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی وہاں کھڑے ہو کر زیارت نہیں پڑھ سکتا، کوئی یا فاطمہ زہرا نہیں کہہ سکتا. تو جیسے نبی امام کا مزار آباد ہے کازمین میں، ویسے مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کی اسباب کے لیے انشاءاللہ، اور جتنے وہاں پر
فاسقین موجود ہیں، جتنے منافقین ہیں سب جلد سے جلد واصل جہنم ہو انشاءاللہ. اور سب کی نیست نابودی کے لیے سب مل کر یا وجیہن میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا. آخری ظہور امام زمان کے لیے. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا في الدنيا جارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یا حسین